إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6-7 کی تھی، 6 سے اور 11 تک کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے انکار کی وجہ سے ان کی مذمت کی گئی کہ اگر ہم اس قرآن کو کتابی صورتوں میں نازل کرتے اور وہ اپنے ہاتھ سے چھو لیتے، یعنی اس کا معائنہ کر لیتے، تب بھی وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وہ قیامت کے دن ضرور تمہیں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان لاتے ہی نہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا؟ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ۔ اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہی واضح طور پر کامیابی ہے۔ وذالک الفوز العظیم، واضح طور پر کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور رازق ہیں، تو لہٰذا اطاعت جو واجب ہوتی ہے وہ اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمانا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا مالک ہے۔ اس نے اپنی ذات گرامی پر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے پاس کتاب لوح محفوظ میں جو عرش کے اوپر لکھی ہوئی تھی، عرش کے اوپر کیا تحریر لکھی ہوئی تھی؟ سبحان اللہ، یہ آیت مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، یعنی بے شک میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی میں جو غفور الرحیم ہوں تو میری رحمت جو ہے وہ کس پر غالب ہے؟ میرے غضب پر۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنے بندوں سے محبتیں ہیں وہ تب ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی سورۃ انعام جو ہے آپ کو پتہ ہے مکی سورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس موقع پر فرشتوں کا ایک گروہ عظیم بھی نازل ہوا۔ یہ پوری سورت جو ہے وہ ایک خطبے کی شکل میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔
عن توحید کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کو الہ کے طور پر پہچاننا. تو یعنی اس میں جو ہے وہ مختلف دلائل کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی گئی ہے. جیسے کہ یہاں کہا گیا نا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کہو سب کچھ اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت سامنے آ رہی ہے؟ المالک ہونے کی. وہی ہر چیز کا مالک ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت اس کے فعال کے ذریعے پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، تب بھی اس کا ایمان درست ہوتا ہے. اور جب ایمان درست ہوتا ہے تو عمل درست ہو جاتا ہے، اور جب عمل درست ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اس کا بڑھ جاتا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ پہچان. پھر کیا ہے؟ ایمان. یعنی ایمان جو ہے کیا ہے؟ عمل صالح اور اضافت ایمان. تو یوں ایک کے بعد ایک چیز جو ہے وہ دوسرے کو مدد دے رہی ہوتی ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو جائے تو انسان کے عمل اور انجام دونوں ہی درست نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اس نے اپنے اوپر رحم اور کرم کا شیوا جو ہے وہ لازم کر لیا، یعنی رحمت کو اس نے لازم کر لیا ہے. اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے پکڑتا نہیں ہے. یعنی قیامت کے دن ضرور وہ تم سب کو جمع کرے گا. یہ ایک بالکل غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے اور وہ اسے نہیں مانتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحم کو جو ہے واجب کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی بہت سی فعلی صفات کا بھی ذکر آئے گا. یعنی اسماء کا ذکر نہیں کیا گیا، صفات کا ذکر کیا گیا. تو آپ ان صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ریلیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. جیسے پہلے تو آپ کو کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے نام لکھیں، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام نہ ہو اور صرف صفت ہو تو اس صفت کو رکھ کے اپنے سامنے جو ہے وہ نام لے کر آئیں. ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، سب اللہ کا ہے. تو اللہ کون ہے؟ المالک. سب اسی کی ملکیت ہے، کوئی اور مالک نہیں ان چیزوں کا. کبھی ایسا ہوا کہ ایک تتلی اڑتی ہوئی جا رہی ہو اور آپ اسے دیکھ کر کہیں اس کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کو آن کرتا ہے، اللہ، کوئی انسان نہیں اس کو چلا رہا ہے اس تتلی کو. ایک چوٹی بھی چل رہی ہو، چوٹیوں کا چلنا تو روز ہی ہمیں اریٹیٹ کرتا ہے نا، لیکن ہم جو ہے وہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غور و فکر کا مقام ہم کھو دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ میٹھی چیز کے اوپر کتنی باریک باریک چوٹیاں کہیں سے آ جاتی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیونکہ گھر میں کہیں ان کا کوئی گھونسلہ، ان کی کوئی وادی، ان کے رہن سہن کی جگہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، قریب قریب بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. مثلا میز پر آپ نے رکھا ہوا ہے اور میز سے ان کا گھر کتنا دور ہے، ان کو وہاں کس نے اطلاع دی؟ وہاں کیسے پتہ چل گیا کہ تمہارے لیے کوئی شیرنی کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، چلو وہاں چلو اور اٹیک کرو؟ اور صرف خود نہیں، ساری فوج کے ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے اندر باہر کی چیزوں کے اندر گھس جاتی ہیں کہ آپ کی جان چھڑانا محال ہو جاتا ہے. تو کبھی آپ نے ان سب کو دیکھ کے سوچا کہ ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ان کے اندر بھی ایک روح ہے جو اللہ نے ڈالی ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس روح کو نکال لیتا ہے. سب کچھ کرنے والی وہی ذات ہے. یاد رکھیے کہ اگر آپ اللہ کی پہچان چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور و فکر شروع کر دیجئے. ان چیزوں میں غور و فکر کرنا شروع کر دیجئے جو آپ کے آس پاس ہیں، دور کی نہیں، قریب کی چیزوں میں. رات کے اندھیروں میں غور و فکر کریں، دن کی روشنی میں غور و فکر کریں کہ یہ سب کس نے کیا، اس کا مالک کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے. یعنی وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور سب کچھ وہ جانتا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ تمام کائنات، یہ تمام کی تمام جو مملکتیں ہیں، سب کچھ اسی کی طرف سے. کبھی آپ نے ایسا کیا کہ جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں، یعنی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں رب المشرقین و رب المغربین، یعنی آپ اس کی وسعتوں کو دیکھیے، کتنا بڑا رب ہے ہمارا. رب المشرقین و رب المغربین، تمام مشرقوں کا اور تمام مغربوں کا مالک، اس پوری کائنات کا مالک. کبھی کبھار ایسے ہی چلتے ہوئے، باہر سے گزرتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا کریں کہ جو اتنا بڑا آسمان ہے یہ کس نے بنایا؟
اس اللہ نے بنایا، اس اللہ سے میں مانگ رہی ہوں جو کہ انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یا اللہ یہ جو میری چھوٹی چھوٹی زن کی میری دعائیں ہیں، میرے دل میں جو میری دعائیں ہیں، جو میری سوچ کے مطابق سے دعائیں ہیں، یا اللہ آپ ان پہ کن کہہ دیجئے، فیکون ہو جائے گا۔ تو تھوڑی سی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے خیال ضرور کیا کیجئے کہ جب اس رب سے مانگے تو ضرور اس بات پہ سوچا کیجئے کہ وہ رب کتنا بڑا ہے، یعنی جتنی ابھی ہماری نگاہ کی وسعت ہوتی ہے اس میں کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، کتنی عمارتیں موجود ہوتی ہیں، کتنی جگہ موجود ہوتی ہے، کتنے پلیسز ہوتے ہیں۔ اب وہ جتنے بھی پلیسز ہیں اس کے لیے آپ دیکھیں ہم فٹ کے حساب سے، گز کے حساب سے زمین کو خرید رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ رب جو ہے وہ یہ جگہ تو صرف ہمیں نظر آ رہی ہے، پھر وہ شہر جس میں ہم رہ رہے ہیں، پھر وہ ملک جو ہمارا ملک ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بر اعظم، پھر تمام دنیا، پھر اس سے آگے پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ ان تمام چیزوں کا مالک وہ رب ہے، اس کے آگے آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو ہاتھی کی دم نہ مانگو، پورا ہاتھی مانگو۔ اس رب کے آگے آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں جو رب المشرقین ہے، وہ رب المغربین ہے۔ وہ کہہ رہے کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے، اور میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے کہ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ کا لام قسمیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کی قسم کھا کے یہ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کو ایک مقررہ دن میں ضرور جمع کرے گا۔ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، ایک معلوم دن کے مقررہ وقت تک، اور اس دن سے مراد روز قیامت ہے جس کے بارے میں اس کے مؤمن بندوں کو قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں البتہ انکار اور تکذیب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں ضرور شک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، یعنی جنہوں نے قیامت کے دن کے نقصان میں اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی قیامت کے دن کی تصدیق نہیں کریں گے اور نہ ہی اس دن کی سختی سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو کچھ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں ٹھہرا ہوا ہے سب اسی کا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کے غلام اور اسی کی مخلوق ہے، اور سب کے سب اسی کے تسلط، تصرف اور تدبیر کے تحت ہیں، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سنتا ہے، خوب جانتا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے تمام اقوال کو سنتا ہے اور ان کی تمام حرکات و سکنات، ان کے دلوں کی دھڑکنوں اور سینوں کی خفیہ باتوں تک کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہیں اس نے توحید عظیم اور شرع مستقیم کے ساتھ جو ہے وہ مبعوث فرمایا اور لوگوں کو اللہ کے سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا، تو ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ جیسے کہ فرمایا نا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہہ دیجئے اے نادانو، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں؟ معنی یہ ہے کہ میں اس اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار نہیں بناؤں؟ کیسے میں مددگار بنا سکتا ہوں کسی اور کو؟ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي، تم حکم دے رہے ہو مجھے اس چیز کا، ایھا الجاہلون، یعنی وہ پروردگار جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جس نے انہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر وجود بخشا، انہیں پیدا فرمایا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا، یعنی وہ اپنی ساری مخلوق کو تو رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے مگر وہ خود اپنے بندوں کا قطعاً محتاج نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ،
اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. میں ان سے طالب رزق نہیں ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. بے شک اللہ ہی تو رزق دینے والا ہے، زور آور ہے اور مضبوط ہے. یعنی حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اہل قباء میں سے ایک انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی تو ہم بھی ان کے ساتھ گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا اور ہاتھ دھو لیے تو یہ دعا فرمائی: الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم ومن علینا فہدانا واطعمنا وسقانا وکل بلاء حسن ابلانا. سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کو تو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا. اس نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ہدایت سے نوازا اور کھلایا اور پلایا اور ہر اچھی نعمت سے سرفراز فرمایا. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کو کبھی خیر بات نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، نہ ہی ناشکری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی بے نیازی کی اختیار کی جا سکتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو جو بات یا جو طلب یا جو دعا جو آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگے جا رہے پھر آپ کو جو ہے وہ چیز نہیں ملتی تو آپ کو ایک دم سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیا سوچا شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ چھوڑ دو، تمہیں اس سے کیا ہے، تم کسی اور سے مانگ لو، کیوں اس رب کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. ایسا خیال آتا ہے نا آپ کے ذہن میں کہ بس اب نہیں مانگنا. یا کچھ لوگ جو ہے وہ اس ضد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے نیک کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نہ تو اس کی ناشکری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے. یعنی کچھ بھی ہو جائے وہ ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے اور یقیناً وہ ہمارے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کہاں ہمارے لیے بہتری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اس کی کیا ترجمہ تھا کہ نہ ناشکری کی جا سکتی ہے نہ بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے. سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور زیب تن کرنے کے لیے لباس عطا فرمایا اور ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنی بہترین دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہو جاؤں. یعنی اس امت میں سے پہلے اسلام لانے والا میں خود ہوں. اور یہ کہ اے پیغمبر آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں. اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. بڑے دن سے کیا مراد ہے، قیامت کا دن. من یصرف عنہ یعنی جس شخص سے عذاب ڈال دیا گیا، یومئذ فقد رحمہ اس روز تو یقیناً اس پر مہربانی فرمائی یعنی اللہ تعالیٰ نے. وذلک الفوز المبین اور یہ کھلی کامیابی ہے جس کے اس نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. پھر جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ مراد کو پہنچ گیا. مراد کو پہنچنے کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کو نفع مل گیا، وہ نقصان سے بچ گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ صاف صاف ہمارے سامنے آیت ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا. اب اس مراد تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو سختیوں کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ جیسے ہمارا نفس جو ہے وہ گناہ کر کے موٹا ہو گیا ہے، اس کو عبادت کی تلخی چکھانی ہوگی. یہ چیز ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ کر آ جائے، میری طرف لو لگانے والا ہو جائے، مجھے رب ماننے والا ہو جائے. اس کے اوپر جو بھی اب بظاہر تو ہم یہ سارے جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے بہت دفعہ کتابوں میں بھی پڑھے، بہت دفعہ درسوں میں بھی سنے، بہت دفعہ ہم اپنے منہ سے خود سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
پھر ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہمیں کس سے مانگنا ہے، پھر ہم فوراً نظر دوڑاتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کون ہے، کون سورسز والا ہے، کس سے ہم بات کریں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے۔ تو سب سے پہلا نام جو آنا چاہیے وہ اللہ کا آنا چاہیے، اس رب کا آنا چاہیے کہ وہ رب میری اس تکلیف کو دور کرے گا، وہ رب مجھے اس مشکل سے نکالے گا، وہ رب میری آزمائشیں مجھ سے دور کر دے گا، جس چیز میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے مبتلا کیا ہے، جس غم میں بھی مبتلا کیا ہے، ان تمام سے وہ مجھے نجات دے دے گا، جس قسم کی بھی تکلیف ہے۔ پھر آپ یقین مانیے، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، جب آپ اللہ پر توکل کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا سکون عطا کر دیتے ہیں، ایسا اطمینان عطا کر دیتے ہیں کہ وہ تمام تکلیفیں اسٹل وہیں پر موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے، آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان پرسکون ہوتا ہے تو اس کا دماغ زیادہ اچھی طریقے سے کام کرتا ہے کہ اب میں نے اپنے ان مسائل سے کس طریقے سے نمٹنا ہے۔ تو اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے اس کتاب سے جڑ جائیے۔ اس کتاب سے جڑنا کیا ہے کہ لازمی اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ روزانہ آپ نے اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اکثر لوگوں کو میں کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، تو اس کے لیے آپ نے ٹائم اپنا نکالنا ہے، اس کو اپنا وقت دینا ہے۔ جب آپ اس کو وقت دیں گے پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ سرفراز کرے گا، آپ کی نسلوں کو سرفراز کر دے گا، اور آپ کی دنیا بھی بہترین ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ لیکن پلیز جڑ جائیے، قرآن سے جڑ جائیے کسی بھی طریقے سے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ جب تک ہم کسی ادارے سے، کسی ایک گروپ سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے، ہم روزانے کی بیسس پر کوئی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہوتے، جب تک ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ کیونکہ ہمارے خود کی اگر ہم جو ہے وہ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے اتنا حصہ تفسیر کا پڑھنا ہے یا اتنا قرآن پڑھنا ہے، تو ہم پر چونکہ کوئی کچھ پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، کوئی ہم سے کہنے والا نہیں ہوتا، تو پھر ہم ایک دن کرتے ہیں، دوسرے دن کرتے ہیں، تیسرے دن غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان تو نہیں چاہتا کہ ہم اس راستے پر چلیں۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی ضرور مانگیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی ضرور مانگیے، اور اس کے بعد اپنی کوشش کو جو ہے وہ اس طرف لے کر آئیے کہ مجھے ضرور جو ہے، چاہے میں 15 منٹ دوں، چاہے میں 20 منٹ دوں، لیکن مجھے اس کتاب سے جڑنا ہے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔